أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ سب کو میں کورس کے سبق نمبر 14A آؤ قرآن سمجھے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، الحمدللہ آج 15 رمضان المبارک ہے، نصف رمضان تمام ہوا اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اس لیے زندگی بھی اسی طرح مختصر ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جو چیز کام آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں اور پھر اس کو سیکھتے ہی جائیں اور اس کے لیے اپنی زندگی میں ضرور وقت رکھیں۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تھی، پھر ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر معوذتین کی 2 صورتیں پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج انشاءاللہ ایک مختصر مگر جامع اور انتہائی اہمیت کی حامل سورہ عصر ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سورہ کو پڑھتے ہوئے نئی چیزیں بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ گرامر میں ہم آج یدربو ایک اور نیا سیٹ، یدربو پھر ایک اور نیا سیٹ یسمعو، ان کو کریں گے، نیا لفظ بھی سیکھیں گے، ماذا کا نقطۂ تعلیم بھی مزے کا ہے آج کا۔ تو آج کی کلاس جو ہے نا جی، اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ 18 نئے الفاظ، 18 آج کے سبق میں، چھوٹی سی مختصر سورہ اور یہ چند گرامر کی چیزیں جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ Today is a jump, so we have a jump treat today انشاءاللہ، a bonus treat۔ تو پچھلے دنوں ذرا کم جا رہا تھا نا، تو مجھے لگ رہا ہے لوگ ذرا تھوڑا سا 400 500، حالانکہ قرآن کا تو ایک لفظ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آج یہ ذرا آپ نے بہت توجہ سے بیٹھنا ہے، میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، میں نے اپنے فون کو بھی جو ہے نا سائلنٹ پہ کیا کہ جو کویشچن ادھر بھی آتے ہیں وہ بھی نہ آئیں اور میری توجہ ادھر رہے آپ کی طرف۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم 18 نئے الفاظ جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ پورے شوق سے، محبت سے، جذبے سے، توجہ سے بیٹھ جائیں بس، اور ایک دم سے ہم 36,000 کی بار کو بھی عبور کر دیں گے آج کے الفاظ سیکھ کر۔ اور آپ کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے روزانہ کرنے کے کام کیا ہے، الحمدللہ آپ کر رہے ہوں گے آج کل۔ یہ تو چلیں ہم آپس میں تواصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والی بات ہے، میں خود کو بھی نصیحت ہو جاتی ہے کہ قرآن کو روز پڑھنا ہے، کم از کم 5 منٹ۔ آج کل رمضان میں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اس کو، البتہ سمجھ کر پڑھیے، رک جائیے، آرام سے، تسلی سے، سکون سے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ اجر ہمیں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو بات۔ دوسری یہ کہ اگر کتاب ہے آپ کے پاس یا سافٹ کاپی آپ کو دی ہوئی ہے اس میں سے پڑھیے، PDF فائلز آپ کو آ جاتی ہیں، ہوم ورک کرنے سے پہلے ایک دفعہ ریویو کیجئے اور سنیے۔ جن لوگوں نے مجھے اپنا ای میل ID بھیجا تھا انہیں میں وہ آڈیو کی بھجوا چکا ہوں فائل۔ ایک دوسرے کے ساتھ بات کیجئے اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کا جتنا تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کو یاد ہے وہ سارا کوشش کیا کریں رمضان میں، ایک تو یاد کر لیں، پھر کچھ اور بھی یاد کر لیں، اور سب آپ اور میں سب لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے کیا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو ہمیں قرآن سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، رب زدنی علما۔ اور ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، اللہم افرغ قلبی بحب العلم۔ تو ہم سب بیٹھے ہیں تو میں کہوں گا اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہ ہمارے دلوں کو علم کی محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ پختہ کر دیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ عصر آج ہم نے سیکھنی ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ پہلے سورہ عصر کو ایک دفعہ پھر سنتے ہیں، والعصر
इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरह मुबारका को हो सकता है आपको पहले से इसके अल्फाज के माना आते हो, लेकिन आज ज़रा ना मैं फिर आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो माना ज़रा साइड पे रखते हैं जो आपने रवा माना याद किए हुए ना। आपने हर लफ्ज़ को देखना है, उसकी हैयत को देखना है, उसकी बनावट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको देखकर ब्रेक करके उसको जानने की कोशिश करनी है, उसका इस्तेमाल कैसे आता है, ताकि जब आप कुरान खोलें, और कुरान मुझे यकीन है आजकल आप सब खोल रहे हैं, आपको वहां वो लफ्ज नजर आए और आप फौरी उसको जान जाएं। ठीक है, तो मैं आज शुरू करता हूं। पहले आप लोगों को एक चैलेंज, सबसे पहले तो आप कहेंगे स्टार्ट करते चैलेंज दे रहे हैं। ये बताइए, पहले मुझे ये बताइए कि आपने वाह का एक माना पढ़ा हुआ पीछे, वो क्या था? वाह का मतलब क्या पढ़ा था हमने? वाह का मतलब हमने क्या पढ़ा था जी? और पढ़ा था हमने, एंड। हमने शुरू में पढ़ा था ना वाह, तो मतलब हमने पढ़ा था एंड, और उर्दू वाला और जो होता है एंड। ठीक है जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, अब जिसको ये बात नहीं पता, जरा मेरी तवज्जो से बात सुनिए प्लीज। जिन्हें नहीं पता इसके अलावा कोई और माना वाह का, वो जरा गौर करें और देखें। ये वल अस्र, एक नई सूरह शुरू हुई है, नई सूरह, और बिल्कुल शुरू में वाह आ गया। तो अभी तो ये नई सूरत है, पीछे तो कुछ है नहीं। इस वाह का इस्तेमाल क्या होगा? इस वाह का इस्तेमाल क्या होगा? ठीक है, पहली तो बात, हमने आज ये एक वाह का नया इस्तेमाल हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, और ये जो वल असर है, ये असर क्या है? अलिफ लाम लगने की वजह से, ये आपने देखना है। ठीक हो गया। और पहले तो ये अल्फाज भी इसमें से ढूंढे जिसके माना हमने इस सबक में, इस कोर्स में पढ़ लिए हुए हैं पहले से। इन्ना, ये जो इन्ना आया है, इन्ना, इसका मिसाल किसी को याद है? रेफरेंस एक्सप्रेशन याद है? अच्छा, प्लीज वही बातें लिखें जो मैं आपसे पूछूंगा, आपकी मेहरबानी होगी। आपको माशाल्लाह चीजों का पता होगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ बाकी लोग भी होते हैं ना, तो हमने सबको साथ लेके चलना है। तो इन्ना नहीं, इन्ना लिल्लाह से हमने नहीं इसको याद रखा हुआ, क्योंकि उसमें ये जुड़ के आता है ना के साथ, तो मुश्किल होगी। आप इन्ना कौन बताएगा मुझे, हमने किस रेफरेंस एक्सप्रेशन से याद रखा हुआ है इन्ना? माना ठीक है, आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है। जिन्हें माना याद हो गया, हाँ, ये माशाल्लाह ब्रदर फहीमुद्दीन सही बता रहे हैं कि हमने इसको याद रखा हुआ है। इन अल्लाह मअस साबिरीन, उसमें होता है इन अल्लाह मअस साबिरीन, बेशक, वहां से बिल्कुल ठीक है। और अल इंसान बहुत दफा पढ़ लिया, आप सबको पता होगा। लफी के टुकड़े कर सकते हैं आप लोग? ला और फी के टुकड़े कर सकते हैं? लफी समझ आ रहे हैं? इसके टुकड़े बिल्कुल, इसमें ला है और फी अलग लफ्ज है, फी भी हमें पता है। तो इसी तरह इल्ला का माना हम सबको पता है, अल्लाजीना का माना हमें पता है। ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है जी, ओके, आइए हम इसको अब लेके चलते हैं आगे, और अब इन्हें देखना शुरू करते हैं। सूरह का तारुफ सबसे पहले, मुख्तसर सूरह है, छोटी सी। आपने देख ही लिया कि कितनी टोटल 3 आयात हैं इसमें, तीन आयात की ये सूरह है, मुख्तसर, लेकिन जामे है। इसका पैगाम बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, नंबर वन। अच्छा, इंसान को खसारे से बचने का, यानी उसकी निजात का फॉर्मूला है इसके अंदर, खसारे से बचा कैसे जा सकता है। और 4 खसूसियात दी गई हैं। 2 है, असल में 2 कैटेगरीज हैं, एक हम हैं, एक मुआशरा। हर एक के लिए 2-2 चीजें बताई गई। अपने लिए भी 2, कि हम कैसे अपना अकीदा और अमाल साले करें, और मुआशरे के लिए भी 2। तो एक जबरदस्त जामे सूरत है जो एक मुसलमान और मुस्लिम मुआशरे की बेहतरी का पूरा फॉर्मूला पेश करती है, खसारे से बचने का जबरदस्त फॉर्मूला, जिसे आज हम सीखने जा रहे हैं। आइए, पहला लफ्ज वल अस्र। वल अस्र, आज वाह का हम एक और माना जान रहे हैं। वाह का एक माना था और वाह का यहां जो माना है वो है कसम। वल अस्र, कसम है।
واہ قسم, قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ. واہ کے دونوں معنی ذہن میں رکھنے آپ نے. اور جیسے میں کہوں میں اور آپ مل کر قرآن سیکھ رہے ہیں, اور میں کہوں واللہ اللہ کی قسم ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو واہ قسمیہ اور واہ اور کے طور پر. ٹھیک ہے, تو وہ عرب لوگ بات بات پہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں ہم بات بات پہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, وہ کہتے ہیں واللہ. تو واہ قسم کا واہ ہے. ٹھیک ہے, اور قسم کس چیز کی قسم؟ العصر, زمانے کی قسم. اور یہ لفظ اثر جو ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا یہ عصر حاضر, ہم کہتے ہیں عصر حاضر, موجودہ زمانہ, یہ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا, جو واہ قسمیہ ہے یہ قرآن میں اور بھی صورتوں میں آیا ہے. والشمس والفجر واللیل والنجم والسماء, یہ قسم سے شروع ہوتی ہیں صورت میں. یہ جو شروع میں واہ آ رہا ہے یہ قسم سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو واہ کا معنی تو امید ہے آپ سب کو دونوں دوسرا بھی ذہن میں رہے گا, اور یہ اب کانٹیکٹ سے آپ دیکھا کریں گے کہ یہ واہ کا کون سا معنی بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو عصر جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا عصر حاضر, اور یہ کسی نے بڑا اچھا ہماری بہن نے لکھا ہے ہم عصر بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص فلاں کا ہم عصر تھا. علامہ اقبال قائد اعظم کے ہم عصر تھے, ایک ہی زمانے میں جو لوگ گزرتے ہیں, ہے نا. تو ہم عصر اور عصر زمانہ. اردو کی مثال عصر حاضر موجودہ زمانہ. تو یہاں پر قسم ہے زمانے کی. تو بالکل نماز عصر بھی ہوتی ہے, نماز عصر کا وقت جو ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. کیوں؟ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے آ رہی ہے, جو آگے ہم بات کریں گے نا اس سورہ میں, آگے جو 2 آیات کے اندر ایکسپلین کی جائے گی, اس پہ زمانہ گواہ ہے. زمانہ کن چیزوں پہ گواہ ہوتا ہے؟ جو چیزیں تاریخ نے دیکھ لی ہوتی ہیں کہ ایسے ہی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہوتی ہیں, ایسے یعنی ان کا ایسے ہونا, وہ کہتے ہیں نا ٹھہر گیا ہے, وہ اس سے ہلتی نہیں, ویسے ہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگوں کی عادات ہمیں پتہ ہے. اب 70 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی جو آپس میں چپکلش ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو یہ حل ہو جائے. تو اب زمانہ اس پر گواہ ہے نا. اور تو مختلف چیزیں جس کے اوپر ہمیں گارنٹی مل جاتی ہے. تو یہ عام زمانہ نہیں, یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تو کیا ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. تو پہلا لفظ انا کا مطلب بے شک. آپ سب نے یاد کر لیا, آپ کو یہ پہلے سے پتہ ہے انشاءاللہ. اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن آپ نے ابھی مجھے بتایا ابھی, ان اللہ مع الصابرین. تو انا بے شک, اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا ان, خالی ان اس کے نون کے اوپر شد نہیں ہے. ان کا معنی کیسے یاد رکھا ہوا ہم نے؟ کیا ریفرنس ایکسپریشن ہے اس کا بتائیے. ان کیسے یاد رکھا ہوا آپ نے؟ جی مجھے آپ انشاءاللہ سے, ماشاءاللہ, یہ بردر عاطف جو ہے انہوں نے بتایا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, چاہا, تو ان ہم نے اس طرح یاد رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھولتا نہیں ہمیں. ان بے شک, ان اگر, اور انسان کا لفظ اب تو الحمدللہ ہم سب کو پختہ ہو گیا ہے. ناس اور انسان دونوں ہم نے کل بھی پڑھے ہیں. انسان آدمی, ناس انسانیت پوری. اور یہاں جب آئے نا ان الانسان, الانسان الف لام لگا, تو خاص انسان میں اور آپ بھی, اور ساری بنی نو انسان سب کے سب اس میں شامل ہیں. آپ کو پتہ نا الف لام تمام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ہم, یہ بہت بارہا دفعہ ایسا ہوا ہے. تو ان الانسان بے شک انسان, میں اور آپ سب, اور سب کی سب پوری نو انسانیت. الانسان وہ کیا ہے؟ لا اور فی. لا کا مطلب البتہ, لا کو آپ نے یاد رکھنا, تاکید کے لیے ہم نے اس کو یاد رکھا تھا البتہ. ٹھیک ہے, ہاں یہ ایک بڑا اچھا ریلیونٹ سوال ہم نے پوچھا کہ اچھا پھر انسان یہ جو ہے اٹ از پلورل ناؤن.
دیکھیں لفظ اپنی حیت میں واحد ہے، اپنے معنی میں جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے بات کو سمجھنا ہے. جیسے الشیطان کے لیے ہم نے کہا تھا، تو بالکل اسی طرح اگر آپ سے گرامیٹیکلی پوچھا جائے گا تو واحد ہے، اور اگر آپ اس کو جیسے اس کا جائیں گے ہم اس کے کانٹیکسچوئل میننگ کے اندر، تو یہ ساری انسانیت کو اپنے اندر لے رہا ہے. تو لا البتہ اور فی کا معنی آپ سب کو پتا ہے. فی کس ایکسپریشن سے آپ نے یاد رکھا ہوا ہے؟ فی مجھے یاد کروائیں. فی کس ایکسپریشن سے آپ لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے؟ آج چیٹ باکس آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں میرے اینڈ پہ سلو ہے یا آپ کو روزہ لگ رہا ہے. فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ. یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ ہمیں سب کو یاد رہے، ہمیں پھر بھولے نہ. مانا جب بھولنے لگے تو یاد آئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں فی، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ. اس لیے ذرا دہراتے رہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ابھی سب نے لکھنا شروع کر دیا. اس طرح انٹریکٹ ہو جاتا ہے نا. مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم لوگ سو نہیں رہے، سارے اکٹھے چل رہے ہیں. تو وَلَقَدْ لا آیا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. وَلَقَدْ اس میں بھی لا آیا، لا البتہ، انڈیڈ کے لیے، ٹھیک ہے. لا اور لافی بھی البتہ انڈیڈ، اور خسر سے پہلے. اچھا آئیے ایک چیز جو، کیونکہ لا کے ہم نے بہت سے استعمالات پڑھے ہیں، تو آئے ذرا لا کو دیکھ لیتے ہیں. مختلف معنی میں ہو گیا. ہم نے ایک پڑھا تھا نا الحمدللہ، اللہ کے لیے، یاد ہے نا آپ کو؟ اسم کے ساتھ جوڑا تھا، حرف کے ساتھ جوڑا تو ہم نے بنایا لاہو، اس کے لیے، لاہم، ان سب کے لیے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. سو لا، یہ کون سا لا ہے؟ یہ اس کے معنی ہے لیے، اور یہ اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ جڑ کے آیا. اچھا ایک لا کا معنی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جب یہ فعل کے ساتھ مل کے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، ٹھیک ہے. یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لی یدبرو میں جو لا آیا ہے، لی یتذکرا میں جو لا آیا ہے، یہ لی کی فارم میں آیا ہے، لام کے نیچے زیر. تو اس کے معنی ہم پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ آگے کچھ اسباق کے بعد، میرا خیال ہے سبق نمبر 17 میں. تو اس کے معنی تاکہ بن جاتے ہیں، تاکہ. یہی لا پھر جیسے یہاں آیا ہے لا فی، لقد، کل کے سوال میں تھا لننصرن رسلنا، ہے نا، تو وہاں بھی لا آیا ہے. تو یہ تاکید کو بڑھا دیتا ہے، حالانکہ اس میں تھا انا لننصرن، انا بے شک ہم نے، پھر تاکید آئی ہے لننصرن، اسی والی یہاں پہ بھی آئی ہے لا فی. تو یہ لا کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، وہ ہمیں بڑے اچھی طرح یاد ہے الحمدللہ. اور لاہو والے بھی، تو یہ درمیان والا بلو والا چھوڑ دیں گے، ہم آگے پڑھیں گے تب اچھا یاد کر لیں گے. ابھی آج آپ نے ذہن میں رکھنا ہے لا، یہ لفی کے ساتھ جو لگا ہے اور لقد کے ساتھ جو لگا ہے، ٹھیک ہے. تو آئیے جی، سو لا کے یہ معنی ہم ذہن میں انشاءاللہ رکھیں گے. اور لا اور فی، بتا فی میں خسر، خسارہ، گھاٹا، ٹھیک ہے. اچھا گھاٹے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی، پیسے لگائے، اب اس کے اوپر آپ کو پراپر جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا ریٹرن، وہ نہیں آ رہا، اور دن بدن آپ کا وہ نیچے جاتا جا رہا ہے. اور یہ ایسا خسارہ ہے جس میں ساری پونجی جائے، آپ کی انویسٹمنٹ بھی ساری ضائع ہو جائے، ایسا خسارہ، اتنا بڑا خسارہ اس میں ہے. تو ایک وہ آج کل تاجر لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو آپ کہیں نا کہ کیسا چل رہا ہے، تو اللہ کے بندے کبھی مشکل ہی ہوتا ہے آگے سے کہیں گے بس کچھ نہ پوچھیں. ان کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا پروفٹ نہیں کما رہے ہوتے جتنا وہ عام حالات میں کماتے ہیں، یا اتنے کسٹمر نہیں آ رہے ہوتے، تو وہ اس کو بھی خسارہ ہی سمجھتے ہیں. تو اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور خسارہ یہ ہے جس میں اصل نقصان ہو رہا، آپ کی اصل بھی جا رہی ہے، اور پھر سارا آپ کی جمع. تو والعصر، والعصر ہم نے کہا کیا؟ اللہ رب العزت نے قسم کھائی زمانے کی، زمانہ اس پر گواہ ہے کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. اب یہاں سے غور کیجئے کہ کیوں یہ کہا گیا ہے. اب دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم باز ہی نہیں آتے غلط کاموں کی طرف جانے سے. انسان جنگیں لڑتا ہے، انسان برائیاں کرتا ہے، ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بد دیانتی،
معاشرے میں افرا تفری، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، حسد، کینہ، جھوٹ، مار دھاڑ، یہ سارے کچھ. تو ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو یہ تو آ گیا سبھی انسانوں کے لیے. شکر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا، یہ اور کہا کیسے؟ تاکید کے ساتھ. تاکید کتنی تاکید ہے؟ پہلے قسم، والعصر، وا آیا، انا بے شک آیا، لفی لا فی، الانسان میں الف لام، تو 4 بار تاکید، قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کہ اکثریت خسارے میں ہے، زیادہ تر انسان خسارے میں. یہ ہمیں صورت کو نے ہمیں ہلا رہی ہے کہ دیکھو تم تو کہیں انہی میں شامل تو نہیں ہو. اتنی تاکید اتنا ہی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ ہمیں خسارے سے بچا، اے اللہ ہمیں خسارے سے بچا. تو اللہ رب العزت نے اس کا فارمولے کا ہمیں اس کا حل بھی بتایا خسارے سے بچنے کا. تو آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے 10 سیکنڈ، پھر اس کے حل پہ جاتے ہیں ہم. جی آئیے جی. تو قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے آپ کو یاد ہے عکاشہ بن محسن والی اگزامپل کہ انیشیٹو لیں، فوری دعا کریں، فوری کہیں. تو ہم مسلسل سب دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو آگے ابھی چاروں کام آئیں گے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں حل ہے اس خسارے سے نکلنے کا. اور وہ کیا ہے؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا سوائے، یہ ہم نے پڑھا ہوا الا، لا الہ الا اللہ، سوائے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ اس کا ریفرنس ایکسپریشن. الذین، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، صراط الذین، ان لوگوں کے جو کیا آمنو، ایمان لائے. ٹھیک ہے، ہم صرف آمنو کا صیغہ 250 مرتبہ ہے. آمنو کا یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھ لیں ایمان، مومن. ایمان اس کیفیت کو کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، آخری نبی ماننا، ایمان کی کیفیت. اور مومن جو ایمان لے کر آتا ہے، ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے. تو آمنو اسی سے ایمان لائے. وَعَمِلُوا، اب یہ دیکھیں یہاں وا آیا درمیان میں، یہ ایک بہترین مثال ہے یاد رکھنے کے لیے. شروع میں وا آیا والعصر، قسم والا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی کیٹیگری جو ایمان لائے، وا. اور دوسری کیٹیگری کیا؟ عاملو، عاملو نکلا عاملہ عاملو سے. یہ دیکھیں ان سب نے عمل کیا. عاملہ تھا نا، اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. آپ لوگوں کو یاد آ گیا، ہم نے پڑھا ہوا ہے. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا. تو سوائے ان لوگوں کے، نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 انہوں نے عمل کیا. کون سا عمل کیا؟ آپ بتائیں مجھے کون سا عمل اللہ کو قبول ہوگا، اچھا یا برا، نیک یا بد؟ نیک عمل. نیک عمل. تو بس اس لیے اب صالحات کا مطلب یہیں سے یاد رکھ لیجئے. ہم نے پہلے بھی صالح کا لفظ پڑھا ہوا ہے، صالح نیک، صالحون صالحن صالحن صالحین صالحین. صالحہ کیسے بنتا ہے؟ گولتا لگنے سے، گولتا کی جمع الفتا لگنے سے. صالحات، یہ وہ والی صالحات ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کو پورا اسٹرکچر پتا چل گیا اب اسم کا کہ یہ اسم کس طرح مذکر سے مؤنث اس کی جمع بنی ہوئی ہے. تو یہ اسم کون سا ہے؟ یہ اسم ہے جمع مؤنث، اور اسم بھی ہے الف لام سے، آپ کو پتہ چل رہا ہے، صالحات تو نیک. تو آئیے سب سے پہلے دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی احتساب کہ کیا ہم نیک عمل کر رہے ہیں، تو اچھے کام کرنا، بلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی نیک عمل ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کے کرنے کی بھی اپنے اوپر توجہ دیں، ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اور پلان بنائیے، پلان ضرور بنائیے زندگی میں. پلان جو ہے نا وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں، تبلیغ کریں. اس کو پڑھ لیجئے. اس میں لفظ اللہ، الذین، آپ سب کو پتا ہے. آمنو ایمان لائے، یہ نیا لفظ ہے. عاملو عاملہ سے ہے، ہمیں پہلے سے آتا ہے. صالحات کا بھی ہمیں پہلے سے پتا ہے. آئیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا نیا لفظ.
اب یہ جو تواسو ہے نا، وا تواسو، وا پھر آ گیا اور، وا تواسو اور، اب یہ اور کی صورت میں اتنی اچھی تکرار ہے کہ آپ کو وا قسم اور وا اور دونوں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. تواسو ایک نصیحت وہ ہے جو ون سائیڈڈ ہوتی ہے، باپ بیٹے کو کرتا ہے نا، بٹ ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے، ٹو سائیڈڈ، دوست ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ یوں کر لو تم یوں کر لو، کرتے ہیں نا. وہ تواسو ایک دوسرے کو وصیت کی، کس کی؟ یہ اس کا مادہ دیکھیں، درسا پڑھا، درسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. جب ایک دوسرے کو پڑھایا جائے تو بڑی پیاری چیز ہے یہ. پہلی دو باتیں تھیں آپ کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کیا کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں. اب یہ ہو رہی ہے معاشرے کے حوالے سے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ، اور آج کل یہ غلط جو کانسیپٹ بنتے جا رہے ہیں نا، تو ہم نے اس کو دور بھی کرنا ہے. ایسی چیزوں کو نہیں ماننا کہ بس جی ہمیں کیا کسی دوسرے سے، ہم نے ایمان لے آیا، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، باقی جو مرضی ہوتا رہے. نہیں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. A Muslim has to go out, come out in the society to change it. اللہ کا حکم ہے وتواسو، ایک دوسرے کو وصیت کی. اگر مکمل خسارے سے بچنا ہے تو فارمولا یہ ہے، ہم نے ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو تدارسو پڑھایا، تواسو ایک دوسرے کو وصیت کی، اچھے کاموں کی، حق کی، نیک کام کی. تواسو. اور حق، سچ، حق کہاں ہے؟ حق قرآن و سنت میں ہے، اور قرآن میں انبیاء کی تفصیلات ہیں. تو ہمیں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، اس کی ساری ٹریننگ ہے قرآن کے اندر. انبیاء نے کیا کیا کیا، ان کی مشکلات دیکھیں. وہ ہٹے تو نہیں، وہ پھر بھی آگے چلتے رہے. نہ انہیں کوئی اجر ملتا تھا، نہ بدلہ، نہ گھر، نہ کوٹھی، نہ مکان، نہ گاڑیاں. اور وہ کہتے تھے میرا اجر تو صرف کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اتنی تکلیفیں اٹھاتے جاتے تھے. تو اب مسئلہ ہمارا، تو مسئلہ یہ، ہمیں تو قرآن ہی نہیں سمجھ آتا، انبیاء کی کہانیاں کیا پڑھیں گے، دوسروں کو کیا بتائیں گے. تو یہاں سے شروع کیجیے. تواسو کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، پھر اس حق کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. اور کس طرح پہنچائیں گے؟ اب جب آپ پہنچائیں گے نا حق کی بات دوسروں کو، تو کیا لوگ آگے سے سن کے مان جائیں گے فوری آپ کی بات؟ بالکل نہیں جناب. بڑے مسئلے آئیں گے، آپ کو تانے پڑیں گے، لوگ کہیں گے لو اس کو اب اس قرآن کا نیا نیا دورہ پڑا ہے. یہ دنیا بڑی عجیب عجیب باتیں کرتی ہے. آپ نماز کا کہیں گے، آپ کہیں گے اچھا پڑھ لینے نماز، تم پڑھ لو اپنی، یا تم آج کل کوئی پتہ نہیں مولانا ہو گئے. پھر یو ول گیٹ آل دیز ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس فرام پیپل، اور شیطان بھی آ جائے گا. اور آپ پھر کیا ہوگا؟ دل برداشت ہوئیں گے کہ ہیں آج تک تو میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یہ آج مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے. آج میں نے اس کو کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس نے دور سے مجھے دیکھ کے آگے سے ہٹ گیا ہے. تو یو ول فیس آل دس. بٹ کیا؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی ہم وصیت کرتے رہیں گے، اور اس کو صبر کے ساتھ کریں گے. خود بھی، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں گے. اور صبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، مستقل مزاجی، ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ جانا، کمزور نہیں پڑنا. تو صبر کو جان لیتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکی پر صبر، آپ نیکی کریں اور کرتے جائیں، ہے نا. تو نیکی کے اوپر صبر کرتے جانا. اور گناہوں سے بچنے پر صبر. اب گناہ آپ کو جو ہے نا اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ ٹیمپٹ کرتا ہے آپ کو، انسائٹ کرتا ہے، موٹیویٹ، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. آپ اس سے رک گئے، یہ بھی صبر ہے. آپ نے ٹی وی کم دیکھنا شروع کر دیا، موبائل کا غلط استعمال کم کر دیا، سینما جانا چھوڑ دیا، آپ نے بدخویاں لوگوں کی چھوڑ دی. جھوٹ بولنے سے بچانے کے لیے خود کو سرٹن لوگوں سے نہیں مل رہے کہ اس کے ساتھ جاؤ تو پتہ نہیں کیا کیا کہنا پڑتا ہے، میں اس کے پاس ہی نہیں جا رہی، یہ جا رہا، یہ جاؤں گا تو خاموشی اختیار کروں گا، یہ جاؤں گا تو یہ بات نیکی کی شروع کر دوں گا. تو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور پھر مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر. جب آپ اچھے کاموں کے لیے نکلیں گے، آگے سے مشکلات آئیں گی، اس پر بھی صبر کرنا. تو یہ تینوں قسمیں صبر کی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. نیکی پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور مشکلات آئیں پڑیں تو ان کا سامنا کرنے پر صبر. تو یاد رکھیں، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے. ایسے خیالات کو ہمیں رد کرنا چاہیے کہ مجھے دنیا سے کیا لگے، تمہارے لیے تمہارا، میرے لیے میرا. نہیں، وہ کافروں کو تو آپ نے کہا. ہماری ذمہ داری اجتماعیت ہے. یہ دین اجتماعیت کا دین ہے. معاشرے کو بھی بدلنا ہے، ایک دوسرے کو بدلنا ہے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اپنی جانوں کو اور اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب
کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو قرآن سیکھیے، سکھائیے، ایک دوسرے سے بات کیجیے. یہاں واہ کا ذکر ہے، واہ کا مطلب اور، یعنی یہ سارے چاروں کام کرنے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چاروں کریں گے. اور کا ذکر ہے. یا نہیں آیا یا، قرآن میں یا کے لیے لفظ آتا ہے او یا کا مطلب ہوتا ہے یا یہ کر لو یا وہ کر لو، یا کاشف پڑھائے یا اے کیو ٹی پڑھائے. یہ تو ہوگا یا اے کیو ٹی بھی پڑھائے اور کاشف بھی پڑھائے، یہ دونوں پڑھائے. جیسے اے کیو ٹی نے پہلے پڑھایا، اب میں پڑھا رہا ہوں. تو او یا، یہ یاد بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں صفات آپ کے اندر ہوں گی تو ہم اس خسارے سے بچ پائیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے. پھر اور آیا یا نہیں آیا. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس سورہ مبارکہ مکمل کی. خوبصورت سورہ ہے، جامع ہے، چھوٹی ہے مگر بہت زبردست ہے. لوگوں نے اس کے مختلف طور پہ اس کی انٹرپریٹیشنز کی ہیں مفسرین نے، اور ہر جگہ پہ یہ خوبصورت ہے. والعصر، کچھ نے کہا یہ وقت کی اہمیت ہے، تب بھی بڑی زبردست بات ہے اگر ہم یہ بھی سیکھیں. ٹائم مینجمنٹ سے سٹارٹ کرتی ہے اور پورا ایک فارمولا دیتی ہے زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا. تو آئیے اس سورہ کو ہم ایک دفعہ، اب جب آپ نے سننا ہے تو غور کر. اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کو پہنچے. مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا، دی فارمولا ٹو سیو یور سیلف فرام ٹوٹل لاس اس سورہ عصر. تو اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ پر غور کرتے رہیے، اس کے اکارڈنگلی عمل کیجیے. تو یہ سسٹر لکھ رہی ہیں آج کل تو ویسے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. آج کل مجھے لگتا ہے بڑا اچھا، دیکھیں آپ کیسے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو، اس سے انشاءاللہ آج بڑا اچھا آج کل ماحول ہے. پہلے سیکھ لیجئے، خود کو تیار کر لیجئے اس ماحول میں، اور جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا چیزوں کو، پھر آپ فیلڈ میں نکلیے اور نیکی کے کام کو پھیلائیے. آج کل بھی گھروں میں ہے، اگر کام سے فرصت ملی ہوئی تو آئیے دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ تو آپ پر ہے، آپ کیسے ایک چیز کو بلیسنگ بناتے ہیں. جی بردر اجاز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. آج انشاءاللہ جی گرامر کے لیسن میں ہم مضارع کو ہی جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور مضارع میں ہم نے انشاءاللہ کل تک آپ کو پتہ ہے کہ سیٹس کیے ہیں. آئیے ہم اسی سے فعلا سے شروع کرتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ دہرائیے گا. فعلا اس نے کیا، فعلو یہ ماضی کا لیول ہے، یہ نیچے یہاں پر. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، مضارع میں اوپر چلا گیا ہاتھ، تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف. یفعلو وہ کرتا ہے. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. تو یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں. ماضی میں تبدیلی آخر میں، مضارع میں شروع میں. تو اسی طرح ہم نے کیا تھا ناصرہ سے ینصرو. ناصرہ سے ینصرو ہے نا. آج پریکٹس بھی آپ کر رہے تھے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم مدد کرتے ہیں. اب آپ کا چیلنج ٹائم آ گیا، آپ کی آبزرویشن چیک کرنے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایک یہ دارابا سے بنا ہے. دارابا ماضی میں تو ویسے ہی تھا نا، ناصرہ کی طرح ہی. ناصرہ، دارابا، فعلا، فاتحہ، ویسے ہی سارا ٹیبل. اس کا مضارع بن رہا ہے یدریبو، یدریبونا، تدریبو، ادریبو، تدریبونا، ندریبو. مجھے بتائیں کوئی تبدیلی آج آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی فرق ہے اس میں اور پیچھے ناصرہ میں اور فعل یفعل میں؟ بتائیں. جو بتا نہیں سکتے چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے، وہ غور کر کے اونچی آواز میں خود کو بتائیں. ابھی لوگ لکھ رہے ہیں، میں کنفرم نہیں کروں گا جب تک دیکھ لیں کہ سب لوگ ٹرائی کر لیں. آئی وانٹ ایوری بڈی، ہر ایک آپ میں سے اپنے استعمال ذہن کا بھی ہم نے کرنا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے آنکھوں کا بھی دیکھنا ہے کہ ید ریبو بولیے بھی، منہ سے بول کے دیکھیے کہ کیا فرق لگتا ہے. یہ ید ریبو، ید ریبو، پہلے تھا ین سورو، ین
सूरू, उससे पहले था यफ़अलु, यफ़अलु, अब है यद रीबू। माशाल्लाह, आप में से कसीर तादाद ने चूंकि लिख दिया नीचे जेर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिल खुश कर दिया है, और अल्लाह आपके दिलों को भी खुश रखे। तो बड़ी मजे की आप सब ने, ज्यादातर ने जेर लिखा है, इसका मतलब माशाल्लाह आप सब की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि अब यहाँ पर एक और तब्दीली आई है। तो ये था आज का चैलेंज जिसमें आप सब पास हो गए। तो आइए अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। असल में ये जो कॉम्प्लेक्स टेबल था ना, मैं सोचता रहा इसको कैसे समझाया जाए, तो मैं ये पहली दफा इस कोर्स में ये तरीका इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि आप लोगों को आसान लगा होगा। तो मैं बाद में फीडबैक लूंगा जो पुराने हमारे एक्यूटीज या कोर्स के इसके लोग बैठे हैं कि ये बेहतर रहा कि नहीं, पहले करके और फिर टेबल समझाना। अच्छा, अब देखें, हमने फतहा से यफ्ताहू किया, यही कॉन्सेप्ट है। आज आपने ये इसको समझ लेना है। माशाल्लाह आपको समझ तो आ गई है वैसे, जो इतना जेर आप सबने बता दिया मुझे वहां पे, तो उसका मतलब तो यही है कि आप सबको समझ आ गई है। यफ्ताहू में जो दरमियान वाला हरफ था ना, तो आए एक चीज और कहते हैं, जो 3 हरफी अफाल हम पढ़े, 3 हरफी अफाल, इनके जो असल होते हैं, असल हरफ, इनके दरमियान वाला जो है ना, उसके ऊपर तब्दीली आती है मुदारे में, दरमियान वाला। यफ्ताहू में तो ता के ऊपर जबर था, ये दरमियान वाला था ना, फाताहा में से दरमियान वाला ता है, या तो अजाफी है, मुदारे में या अजाफी लगा हुआ है। इसी तरह जब यनसुरू नासरा से हमने कहा, तो सौद जो दरमियान वाला था उसने जबर नहीं लिया, पेश लिया, हमने इसको निकाल के अलग सेट बना दिया। अगर ये सेम ही होता तो फिर हम कहते नहीं ये फाताहा के सेट पे ही है, क्योंकि फाताहा के सेट पर फाला फताहा के सेट पे था, जाअला फतहा के सेट पे था, वो हमने यहां नहीं लिखे क्योंकि वो सेम सेट है। तो जब ये बदल गया ना, दरमियान में इसने पेश ले लिया, तो हमने कहा कि ओके ये अलग है, ठीक है, इसकी नाक अलग है, तो ये यनसुरू बन गया, इस पे पेश आता है। फिर दाराबा था, ये भी 3 वाला है। माजी में ये सारे सेम थे, माजी में तो हमें चूंकि पता नहीं चल रहा था ना, इसलिए हमने सेट्स बनाए नहीं, हम करते रहे सब एक ही वजन के ऊपर सबकी आवाजें आ रही थी, सवाए सामिया के। सामिया ऐसा था जिसका माजी मुख्तलिफ था, उसमें ऊपर वाले सारे तो फतहा नासरा दाराबा एक जैसे आ रहे थे। सामिया में क्या हुआ था, दरमियान वाले ने तब्दीली ली थी, जेर लिया था, तो उस वक्त मैं चुप रहा, हमने वो करते रहे। अब वक्त आया आपको ये भी बताया जाए कि सामिया इन तीनों से मुख्तलिफ था माजी में, क्योंकि माजी में मुख्तलिफ था ये। इसका मुदारे जो है ना, वो फतहा से मिलता जुलता है, लेकिन क्या करें कि इसका माजी मुख्तलिफ है, इसलिए ये भी मुख्तलिफ है। तो दाराबा का यदरीबू, उसमें भी देखें रा ने जो दरमियान वाला था उसने जेर ले लिए, तो जबर पेश जेर की वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं ब्रदर आतिफ हुसैन, वो कह रहे हैं क्यों भाई? उसका जवाब ये इसलिए कि अरबों ने ऐसे किया है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास वो एक मशहूर जमाना मिसाल है, अंग्रेज जब सी एच चेयर के साथ आता है तो चे की आवाज, और बाद जगहों पे सी एच शीन की आवाज, और सी यू टी कट और पी यू टी पुट, वही यू है, लेकिन कभी आ की आवाज कभी ऊ की आवाज। ये जुबानदानों का अपना वो है, जैसी उन्होंने जुबान बनाई हमने वैसे सीखनी है। हमने लॉजिक ये याद रखनी है कि दरमियान वाले हरफ के ऊपर तब्दीली आती है तो सेट बदल जाते हैं, ठीक है। और फतहा नासारा दाराबा, इसकी तब्दीली मुजारे में आ रही है, तो हमें पता चल रहा है यफ्ताहू यनसुरू यदरीबू, यदरीबू, ठीक है। और ये जो तब्दीली आती है ना, ये आखिर तक चलती है, ये भी आगे भी जाएगी। ये अगला अभी लाइन, अगला कॉलम आप छोड़ दें, ये मैं बाद में जब इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे उस वक्त इस पे बात करेंगे। यहां तक ये बात जो मैंने समझाई है आपको समझ आई है कि नहीं, इसका बताएं मुझे। अगर किसी को इसमें मसला है वो मुझे बताएं। हम इस टेबल को बार बार इंशाल्लाह दोहराएंगे, आपको ये अल्लाह के फजल से पक्का हो जाएगा सबको इंशाल्लाह। जिन्हें आ गई है जज़ाकल्लाह, जिन्हें नहीं आई ना, कोई ऐसा अगर बैठा हुआ हमारे साथ तो वो मुझे बता दें, चैट बॉक्स में बता दें मुझे कि डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ, आपको किस बात की इसमें से समझ नहीं आई।
الحمدللہ. چلیں اچھی بات ہے, آپ بتا رہے ہیں, سمجھ آ گئی. ابھی وہ میں نے آپ سے کہا آخر والا کالم چھوڑ دیں برائے مہربانی, جو آخری کالم ہے نا اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. صرف چلیں میں ریپیٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سنیے, دیکھیں ہم نے نمبر 1 پہلی بات ہم نے کہی کہ عربی میں زیادہ تر افعال بنتے ہیں 3 حروف سے. تو یہ دیکھیے فاتحہ بھی 3 سے بنا ہے, فاتحہ سے, نون صاد را سے نصرہ, دعا را با سے داربا, سامیہ. آپ نے ذاکرہ پڑھا ہے وہ بھی 3 سے, آبادہ پڑھا ہے وہ بھی 3 سے, عاملہ پڑھا ہے وہ بھی 3 سے, علیمہ پڑھا ہے وہ بھی 3 سے. 3 سے بنتے جا رہے ہیں نا زیادہ تر. آپ آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کافارہ وہ بھی 3 سے, قاذبہ. بہرحال ابھی یہی پڑھتے ہیں, ان پہ فوکس کرتے ہیں. تو 3 سے بن رہے ہیں. اب یہ ان کا ماضی میں آواز آ رہی تھی فتحہ فتحو, فتحت فتحت, فتحتم فتحنا, فتحت. یہی آواز ناصرہ کی تھی. ناصرہ وزن وہی تھا, بالکل بالکل, زبریں حرکات وہی تھی. ناصرہ ناصرو, نصرت نصرتو, نصرتم نصرنا, نصرت عورت کے لیے. اسی طرح دربا دربو, دربتا دربتو, دربتم دربنا, دربت. یہ ایک جیسی آ رہی تھی. فرق کہاں پہ آ کے پڑا؟ فرق پڑا سامیہ. سامیہ سامیہ میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی. درمیان والے حرف جو میم تھا نا اس نے زیر لے لیا زبر کی جگہ. اس نے سنا تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اسی طرح پڑھ لیتے ہیں. سامیہ سامیو, یہ مختلف ہو گیا اوپر والے تینوں سے. چوتھا سمیو سمیتا سمیتو, سمیتم سمینا, سمیات. اب جب ہم مضارع پر آئے نا تو فتح سے ہم نے پڑھا یفتحو یفتحونا, تفتحو افتحو, تفتحونا نفتحو. لیکن جب ہم نے ناصرہ کا پڑھا, اچھا پھر اسی وزن پر ہم نے فعلا کا بھی بالکل ایسا ہی تھا, یفعلو. جعلا کا بھی ایسا ہی تھا, یجعلو. لیکن جب ناصرہ کا پڑھا تو وہ تھا ینصرو. عربوں نے کہا ہے ینصرو, انہوں نے ینصارو نہیں کہا. درمیان والے حرف پر انہوں نے پیش ڈال دی. بھئی اب انہوں نے ڈال دی ہے تو ہم نے ایسے ہی سیکھا. ہم نے کہا اچھا یہ پھر مختلف ہے, یہ فاتحہ والے جو افعال ہیں نا ان کی طرح نہیں ہوگا, یہ کوئی الگ چیز ہے. تو ناصرہ سے ینصرو ینصرونا. پھر ہم نے اس سے ملتے جلتے کون سے پڑھے؟ ہم نے کہا اچھا خالہ کا بھی یخلقو, یہ بھی ناصرہ والے پیٹرن پہ ہے. ذکرہ یذکورو, یذکورو. اچھا آبادہ سے کیا بنتا ہے؟ آبادہ یعبودو, یہ بھی ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ والے جب بھی ہم بنائے تو ناصرہ والی آوازیں نکالیں. یعنی ہم کہیں یعبودو, یعبدونا, تعبدو, عبدو, نعبدو, تعبدونا, نعبدو. تو ہمیں پتہ چلا اچھا اس کے وزن پر بھی بہت سے افعال آتے ہیں. پھر ہم نے داربا پڑھا تو ہم نے کہا یدریبو, یدریبو, یدریبونا. یہ الگ ہو گیا, ہم کہتے چلیں اس کو الگ سیٹ رکھ لیتے ہیں. تو سامیہ تو پہلے ہی مختلف تھا ان اوپر والے تینوں سے, وہ ماضی میں مختلف ہو گیا تھا. حالانکہ مضارع میں اس کا یسمعو یفتحو سے ملتا ہے, بٹ اس کا ماضی مختلف ہے. تو لہٰذا ان خصوصیات کی وجہ سے یہ 4 الگ الگ سیٹ بن گئے. عربی میں ان کو کہتے ہیں باب. عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ باب. فعل کے 4 اہم نمونے, 4 باب. اور ان باب کے نام کیا ہوتے ہیں؟ اس کو آپ باب فتح بھی کہہ سکتے ہیں, باب نصرہ, باب دربہ, باب سمیہ, یا باب فے. یعنی یہ جو شروع کا پہلا حرف ہے نا, فے, نون, دعا, دعا, سین. تو آپ کوئی بھی ان میں سے فا, نون, دعا, سین, آپ ان میں سے جو باب ان کو کہنا چاہیں, جس طرح آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں آپ وہ یاد رکھ لیں. تو میں نے اپنا دیسی طریقہ بنایا ہوا تھا. فین ان فن, فن وہ جو ہوتا ہے یہ انگلش والا فن, اور دو سین 10, فن 10 یعنی فن کے بارے میں بتا. تو اس سے مجھے یہ 4 باب دن میں رہتے تھے. فن 10, تو فتح, فتح, ناصرہ, ضرب, سامیہ. اور پھر پریکٹس سے ہمیں یاد تھا یفتح, ینصر, یضرب, یسمع. ٹھیک ہے, نہیں بہت آپ کو رٹے لگانے کی کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں, پریکٹس کر لیں انشاءاللہ, پریکٹس سے یاد ہو جائیں گے آپ کو. اب میں بعض اوقات ایک لفظ دیکھتا ہوں کہیں, تو مجھے رات ہی بلکہ قرآن میں کہیں دیکھ رہا تھا, تو میں نے غفر یغفر,
تو میں نے دیکھا یہ غافرہ ہے تو چونکہ پریکٹس ہوئی ہے نا تو یغفیرو فوری بن گیا, یغفیرو, یہی نہیں داربا یدریبو سے ہے یہ. تو بول بول کے انشاءاللہ ہم اتنی پریکٹس کر لیں اس کی کہ ہمیں یہ ویسے یاد ہو جائیں گے. ویسے رول ذہن میں یہ سمجھانے کے لیے میں نے زیادہ آپ کو یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئیے. الگ الگ باب ہیں اور جب ہمیں یہ آ جائیں تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک باب کے وزن پر آنے والے سارے افعال, اور قرآن میں ہم نے 18,000 اس طرح آنے والے افعال ہیں, یعنی 18,000 مختلف شکلیں ہیں ان کی. تو آئی ہوپ انشاءاللہ اب اس کو دہرائیں گے, اس لیے پریشان نہیں ہوئے ابھی بھی. اگر کسی کو تھوڑا بہت ہم اس کو اس ٹیبل کو آگے لے کر چلتے رہیں گے تاکہ آپ کو اچھا یاد آ جائے. ٹھیک ہے, آئیے آگے چلتے ہیں. فعل مضارع میں ہم نے آج یدریبو کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, یدریبو. یدریبو یہ نیا باب ہے ہمارا, باب دور, اور یا باب دوربہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, باب دور, باب دوربہ. یدریبو یدریبونا, یدریبو وہ مارتا ہے. آپ نے یاد رکھا ہوا نا ضرب مارنا, ضرب لگانا اردو میں بھی کہتے ہیں, تو داربہ والے اس سے. یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا وہ سب مارتے ہیں. تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. اور اچھا نہیں, وہ مؤنث اس کی بعد میں بتاؤں گا, ابھی صرف ماضی والی چل رہی ہے. ایک بندہ لوں گا میں پریکٹس کے لیے. آئیں جی, کون کروانا چاہتا ہے نیا کوئی؟ سسٹر معظمہ ستارہ آپ کروائیے. یدریبو وہ مارتا ہے, یدریبونا وہ مارتے ہیں, تدریبو آپ مارتے ہیں, ادریبو میں مارتا ہوں, تدریبونا آپ سب مارتے ہیں, ندریبو ہم مارتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری گڈ سسٹر, ویری نائسلی ڈن. اچھا جی, یہ تھا داربہ کا وزن. اب اسی وزن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں عربک بول چال. وہ اب آپ سب کو انشاءاللہ بڑی آسان ہے. حل یدریبو لا یدریبو, مارنا اچھی بات نہیں جی. تو آپ سے سوال پوچھا گیا حل یدریبو, حل یدریبو. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں سوال ہے کیا بیسیکلی یہ حل یدریبو, اس میں کیا ہے یا کون ہے, یہ بتائیں. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھی ڈالنے چاہیے نا, آپ کی ذرا میموری چیک کر لینی چاہیے. ہاں ماشاءاللہ. تو اگر کیا ہے تو مار کون رہا ہے پھر, مارنے والا کہاں ہے؟ حل کا مطلب تو کیا ہے, تو مارنے والا کون ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, وہ ہے, وہ غائب. حل یدریبو, زبردست, آپ لوگ ایکسپرٹ ہو گئے جی, الحمدللہ, بہت دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم میں اضافہ فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس جو ہے نا, اس کیا وہ اس نے مارا ہے, اس نے مارا ہے. تو آپ نے جواب میں کہا لا یدریبو. ٹھیک ہے, چلیں ایک چھوٹا سا یہ جواب دیں. ماں کیوں نہیں لکھا آپ نے یہاں؟ اب لا لا کیوں آ گئے سارے اس میں؟ حل تدریبو, لا ادریبو, حل تدریبونا, لا ندریبو. اس کا جواب بھی دے دیں. ہاں جی, مضارع. تو ماں کہاں استعمال کرتے تھے ہم؟ ماضی میں, ماضی ماں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, گڈ گوئنگ. چلیں بتائیں جی, حامدن اس کی اصلی حالت دو پیش والی اور حامدن, تو ہم نے وہ اب لگا دیا. اب حامد کو آپ کو پتہ ہے یہ سارا, اس کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. حل یدریبو حامدن, یہ چاروں باب کے افعال ہم پڑھیں. تو آج آخری بھی کر لیتے ہیں. سامیہ کا وزن جو ہے, سامیہ سے یسمعو, یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سب سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمع یہ نسمعو ہے, آخر میں جو آئین ہے نا اس کے اوپر پیش ہے. آپ کو اب چونکہ اس کی حیت پتہ ہے اس لیے آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, میں نے دیکھا اس پر پیش نہیں ہے تو فوری نسمعو ہم سنتے ہیں. اچھا اس میں تو مشکل ہی نہیں ہے, یہ بالکل کس وزن کے اوپر ہے یہ یسمعو؟ یہ مضارع کون سے مضارع کے وزن پر ہے یہ بتائیں. یہ یسمعو مضارع ہے تو کون سے باب کے مضارع کے وزن کے اوپر ہے یہ؟ اس ٹیسٹ سے پتہ چلے گا آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے جو میں نے پہلے آپ کو پورا سمجھاتا رہا ہوں, 4 ابواب والا. ماشاءاللہ, یہ بردر عاطف زبردست. یہ فاتحہ نہیں, فاتحہ کہ یہ کسی نے داربہ لکھا نہیں, فاتحہ.
यफ़अलू, यफ़अलू वाले वजन पे, बिल्कुल फ़ातहा या यफ़ताहू, यफ़अलू, यजअलू वाले वजन पर है, पहले बाप के वजन पर। तो फिर इसको अलग बाप क्यों हम कह रहे हैं? ये फर्क क्यों बनाया हमने? इसको फिर हमने अलग क्यों किया है? हमने इसको फ़ातहा के बाब में क्यों नहीं डाल दिया? ज़ेर की वजह, इसके माजी में ज़ेर आ गया था। हाँ, इसके माजी में ज़ेर आ गया था, ठीक हो गया, माशाल्लाह, आप लोग जबरदस्ती, वेरी गुड। चलें, एक बंदा यस्माऊ की जरा प्रैक्टिस करवा दें, बिल्कुल ही नया नाम कोई आए जिन्होंने पहले अभी तक नहीं प्रैक्टिस कराई, तो मुझे खुशी होगी जरा, अगर आप कोई बिल्कुल नए जो हो, बिल्कुल नया जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करवाई। ये तो नाम सारे मुझे देखे लग रहे हैं। एक नाम है जी यहाँ पे, कहाँ गया? ये मुझे लग रहा नहीं है, सिस्टर मानूर शहजादी, अगर ये सुन रही हैं, सिस्टर मानूर शहजादी, इनको अनम्यूट किया गया। यस्माऊना, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, परफेक्ट, वेरी नाइसली डन। और तो इसका मतलब है अब एक नया लफ्ज आज हमने सीखना है, वो है माजा। माजा का मतलब भी है क्या, माजा का मतलब भी है क्या, ठीक है। अब ये डिफरेंट अल्फाज आए हैं कुरान में, तो हम माजा को भी सीख लेते हैं। माजा का मतलब है क्या, माजा यस्माऊ, माजा यस्माऊ। अच्छा, ये जो क्या है ना, ये है क्या, कौन सी शय। एक है क्या, क्या वो, ये सवालिया क्या, कि लेट से अगर मैं कहता हल यस्माऊ, तो फिर आप शायद जवाब में कहते हैं नाम यस्माऊ, ठीक है। ये है माजा, कौन सी शय, क्या, क्या, माजा यस्माऊ। तो सबसे अच्छी चीज क्या है सुनने वाली, तो हम कहते हैं यस्माउल कुरान, माजा यस्माऊना, यस्माउन अल कुरान, माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान, माजा तस्माऊना, नस्माउल कुरान, ठीक है। तो अब ये क्या का फर्क आपने याद रखना है। अगर होता हल यस्माऊ, तो फिर ये पूछा जा रहा होता कि क्या आप सुनते हैं, यानी आपकी कुव्वत समाअत ठीक है, हाँ, तो आप कहते हैं नाम यस्माऊ। पूछा ये जा रहा है क्या सुनते हैं, कौन सी क्या आप सुनते हैं, तो आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यस्माउल कुरान, अस्मा माजा तस्माऊ, अस्माउल कुरान। तो इसलिए इस क्या को आपने याद रखना है, ठीक है, क्या, व्हाट, ठीक है। वो भी इंग्लिश में तो वो व्हाट ही बनते हैं सारे, लेकिन वो जो है वो मोर लाइक व्हाट डू यू बनता है, व्हाट डू यू, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिए। आपका होमवर्क क्या है, आलिमा से बना था, आपको याद है ना, हमने किया था आलिमा, सामिया के वजन के ऊपर है बिल्कुल ये। तो आलिमा से बनता है यालमू, आपने इसको करना है होमवर्क, इसकी प्रैक्टिस, और यामलू, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। आज का नुक्ता तलीम क्या है, वो ये है कि हम में से ना, हम लोगों को आदत पड़ जाती है एक जैसी सूरतें ही पढ़ते रहते हैं, बार बार छोटी छोटी सूरतें पर डिसाइड कर ली, वही पढ़ते रहे, इन्ना आतैना कल कौसर, और बस ये पढ़ी, और कुल हु अल्लाहु अहद, कि जल्दी जल्दी नमाज खत्म हो जाए। एक तो बराए मेहरबानी नमाज को खत्म करना छोड़ दें, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको आहिस्ता से पढ़ें, सुकून से, मोहब्बत से। आप यकीन मान लीजिए, इसको जितना आहिस्ता सुकून से आप पढ़ेंगे, आपको रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी, उखरवी सारे सुकून मिलेंगे इंशाअल्लाह। इसको तेज पढ़ रहे हैं तो इससे मामला तुम्हारे बिगड़ते हैं, बेहतर नहीं हो पाते। जरूर नमाज पढ़िए, कम पढ़ लीजिए, ना पढ़िए 100 नवाफिल, कम पढ़ लीजिए। अगर अल्लाह हिम्मत दे तो जितनी पढ़िए, अल्लाह करे आप समझ कर पढ़िए, सुकून से, और मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए उसमें, मुख्तलिफ, और मजे मजे से पढ़िए। ये अब 4 सूरतें हमने पढ़ ली है ना, इनको बदल बदल कर पढ़ते जाइए, याद होती जाए, इसमें फायदे होंगे, आपको तिलावत से मजा आएगा, खुशी होगी, समझ आ रही होगी, अल्लाह से क्या बात चल रही है उसका पता चल रहा होगा अपने खालिक से, और तवज्जो बढ़ जाएगी, अजर भी इंशाअल्लाह ज्यादा होगा। अल्फाज मानी आपकी रिवीजन होती रहेगी, और आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का फजल है, दिस कोर्स हैज हेल्प्ड मी टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ कुरान। माना कि वैसे आसान हो जाता है।
الحمدللہ. تو آئیے اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.